اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت جو ہے حقیقت میں وہی جماعت رضائے مصطفیٰ واصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس جو ہو رہا ہے اس میں وضو کا بیان الحمدللہ مکمل ہو چکا، اور انشاءاللہ غسل کا بیان، اور اس کے بعد یہ کہ کن پانیوں سے غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، پھر یہ آئے گا کہ کن پانیوں سے غسل یا وضو کر سکتے ہیں، کن پانیوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سارا بیان انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر ہم سنیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اس کا باقاعدہ اس درس کا امتحان ہوگا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب 10 یا 20 سوال کے امتحان میں یہ معاملات حل ہو جائیں، کیونکہ اس میں 100 سے زائد سوال بنانے پڑیں گے انشاءاللہ، اور ان کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ بہرحال گزشتہ درس میں ہم نے صرف متفرق مسائل بتائے تھے، جس میں کھجلی یا پھنسی وغیرہ سے بہنے والی رطوبت کے متعلق سوتے میں جو رال منہ سے گرتا ہے یہ بھی پاک ہے، میں نے بتایا تھا۔ مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ ناپاک ہے۔ دودھ پیتے بچے نے اگر طے کیا تو اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جس چیز کو لگ جائے اسے ناپاک کر دے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز میں نے اور بتائی تھی کہ اگر معدے تک دودھ نہیں پہنچا ہے بلکہ ابھی پیا ہی تھا اور سینے سے ہی الٹی ہو گئی تو وہ پاک ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وضو کے بیچ میں وضو کرتے وقت کوئی ایسا کام ہو گیا، یعنی گیس خارج ہو گئی یا اور کچھ ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ گیا، تو اب جتنے اعضاء آپ نے دھوئے تھے وہ سب بیکار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وقت ہاتھ میں اگر پانی آپ لیے ہیں تو وہ پانی بھی بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تو یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے، مگر یہ یاد نہیں ہے کہ کون سا عضو رہ گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ بایاں پیر دھو لے، اس کا وضو ہو جائے۔ اب آج غسل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک یہاں نقل کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ جنوب کہتے ہیں کہ جس وجہ سے غسل فرض ہو جائے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو اپنے ماہانہ تکلیف سے فارغ ہوئیں وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا، کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔
اب اس کے آگے فرمایا گیا حتیٰ تغتسلوا کے آگے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی جب تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پانی نہ ملے تو وہاں بجائے غسل کے تیمم ہے کہ تیمم کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر یعنی پورے بدن پر پانی بہاتے۔ اسی بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، یعنی اس حصے کو جو ہے سرکار نے دھویا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر مرا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک یعنی پاؤں کو وہاں سے الگ ہو کر دھویا۔ اس کے بعد میں نے بدن پہنچنے کے لیے کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اسی بخاری و مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو ہم لوگ ماہانہ تکالیف میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں غسل کی حاجت ہوتی ہے تو ہم کیسے نہائیں؟ تو اس کو آپ نے غسل کی کیفیت تعلیم فرمائی۔ حضرت امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے سر کی چوٹی کو مضبوط گونتھی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈال، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی، یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گدھیوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے، اور اگر جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو کھولنا فرض نہیں۔ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ نیز ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہی فرمایا، مطلب یہ کہ سر کے بال مڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے
مطلب یہ کہ جب غسل کرتے تو آپ وضو کے جیسا پہلے ہی کر لیتے، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے، اور اس لیے پھر وضو کی حاجت نہیں ہوتی۔ ابو داؤد نے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا۔ کہاں؟ میدان میں، یعنی کھلی جگہ پر۔ پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی اور ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کو کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہیں حفصہ لگا ہوتا ہے یا کہیں جنرل نل لگا ہوتا ہے تو وہیں جانگیا پہنے نہانا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، اور آنے جانے والے، راستہ چلنے والے، وہ سارے لوگ جو ہے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جب نہائے تو آدمی پردے کے ساتھ نہائے، پردہ پوشی کے ساتھ نہائے۔ اسی کی تعلیم اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ متعدد کتابوں میں بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا وہ حمام میں بغیر تہبند کے نہ جائے، اور جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ آج جس کو ہم حمام بولتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں غسل خانہ ہوتا ہے، اس کو ہم حمام بولتے ہیں۔ پہلے حمام جو ہے وہ آبادی سے باہر، گاؤں سے باہر بنتے تھے اور وہاں لوگ جا کر کے نہاتے تھے۔ جیسے آج ڈھابے وغیرہ پر دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑے بڑے وہ رکھے ہوتے ہیں اور اس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اس سے آ کر کے لوگ نہاتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے سرکار نے عورتوں کو جانے سے وہاں منع فرمایا کہ ایسی جگہ پر عورتوں کو نہانے کے لیے نہ بھیجا جائے۔ یہ گھر کے حمام کی بات نہیں ہو رہی۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمام میں جانے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں، اور اس کی تہبند باندھ کر جاتی ہیں۔ فرمایا اگرچہ تہبند اور کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ جائیں مگر ان کے لیے اس میں خیر نہیں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ بتانے کی ہے جہاں کہ امہات المؤمنین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں، جتنی بیویاں تھیں، ان سب کو حضور کی زوجیت سے پہلے بھی اور زوجیت کے بعد بھی اللہ نے خواب میں ناپاک ہونے سے محفوظ رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایسے خواب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد جب سو کر اٹھے تو اپنے کپڑے میں تری پائے، کچا پن محسوس ہو اور اسے احتلام ہونا یاد نہ ہو، نائٹ فائل ہونا یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا تو یقین ہے لیکن احتلام کا کوئی اثر، یعنی کچھ تری وغیرہ کپڑے پر نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو فرمایا اس پر غسل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور اپنے استنجا کے مقام کو دھو لو پھر سو رہو۔ مطلب یہ کہ اگر رات میں غسل کی حاجت ہو جائے اور فوری کوئی غسل نہ کرے تو کم از کم اتنا کرے کہ وضو کی طرح ہاتھ منہ دھوئے، ہے نا، اور پھر سوئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے جیسا وضو فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوبی جو ہے وہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔ یعنی جس طرح بے وضو کا مسئلہ ہم نے بتایا تھا کہ بے وضو قرآن پڑھ تو سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا، لیکن اگر جنوب میں ہے یعنی اس پر غسل فرض ہے، اگر غسل فرض ہے تو قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا اور بغیر دیکھے بھی قرآن کو پڑھ نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو جنوب کے لیے حلال نہیں کرتا۔ مطلب اگر کوئی جنوبی ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنوب ہو۔ جس گھر میں تصویر لگی ہو، اب تو فیشن ہو گیا ہے، کوئی کرکٹ کا زیادہ دلچسپ ہے تو وہ بڑے بڑے کرکٹروں کے فوٹو لگاتا ہے اپنے کمرے میں، ہے نا۔ کوئی فلم کا عرصیہ ہے تو فلم کے ہیرو ہیروئنوں کے فوٹو لگواتا ہے بڑے بڑے فریم کرا کے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنا فوٹو، اپنے ابا کا فوٹو اپنی فیملی کے ساتھ کھنچوا کے اس کو تو ضرور اپنے کمرے میں لگاتا ہے، اور جب کوئی آتا ہے تو فخر سے بتاتا ہے یہ ہمارے ابا ہیں، ہمارے اماں ہیں، ہمارے دادا تھے، ہمارے پردادا تھے، ان کے تصویریں لگائے رہتا ہے۔ جن گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس گھر کے اندر کتا ہو اس میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے کتا پالا بھی جائے تو اسے گھر سے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح شکار کے لیے بھی کتا پالا جائے تو اسے بھی گھر کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جنوبی جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی غسل فرض تھا، چاہے وہ سوتے میں خواب دیکھا، احتلام ہو گیا جس کو نائٹ فائل بولتے ہیں، یا بیوی والا تھا، بیوی سے قربت کی اور اس پر غسل فرض ہو گیا، اب وہ اسی حالت میں پڑا ہے گھر میں، تو جب تک وہ اس حالت میں رہے گا فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اب ہم لوگ اپنے گھروں کا اگر جائزہ لیں تو 10 بجے سے پہلے شاید 10% لوگ ہوں گے جو فجر کے وقت غسل کرتے ہوں، ورنہ 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 10 بجے کے بعد ہی غسل کرتے ہیں، اور رزق کے فرشتے صبح صبح تشریف لاتے ہیں گھروں پہ رزق تقسیم کرنے، تو جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گے تو رزق کہاں سے دیں گے؟ اب ایک تعویذ نہیں 10-20 ہزار بابا کی تعویذ لا کے لگا لو، کمائی خوب ہوگی مگر برکت نہیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو جائے، برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑے پیسے میں ہمارے سارے کام نپٹ جائیں۔ پیسہ دکھے اس کو کہتے ہیں برکت، اور اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ورنہ آج کتنے ایسے پیسے والے ہیں کہ پیٹ پیچھے لوگ ان کو گالی دیں، وہ ہمارا اتنے لاکھ روپے مار دیا، ہمارا اتنے ہزار روپے مار دیا، ہمارا اتنے مار دیا، ہمارا اتنے مار دیا، اس کو برکت نہیں بولتے۔ تو برکت ہمارے گھروں میں اس وجہ سے بھی نہیں آتی ہے کہ جب ملائکہ ہی اس گھر میں تشریف نہیں لائیں گے، فرشتے ہی تشریف نہیں لائیں گے جہاں جنبی ہو یا تصویر ہو۔ آج شاید کچھ گھر ہوں گے جو تصویر سے خالی ہوں، ورنہ تو
کسی نہ کسی بہانے تو فوٹو لگی ہے، نہیں تو ہم گھڑی ایسی خرید کے لاتے ہیں جس میں پری بنی ہو، یا جس میں کوئی عورت جو ہے وہ ڈانس کی شکل میں کھڑی ہو، یا نہیں تو وہ ہنس کے جوڑے جو ہے چونچ لڑا رہے ہوں، ایسی گھڑیاں آتی ہیں نا، ایسے بہت سارے جو ہے شو پیس بھی آتے ہیں الماریوں میں رکھنے کے لیے، ہم ایسی چیزیں لا کر رکھ لیتے ہیں جو تصویر ہوتی ہے، اور ان تصویروں کی وجہ سے ہم گویا کہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ تو میرے گھر میں مت آنا۔ تو اس کا جو ہے بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں تصویر نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے جس پر تصویر بنی ہے تو یا تو اس کا چہرہ کھرچ دیں، کم سے کم اتنا حصہ جو ہے کہ اس کی پہچان ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے ہم گل منجن کرتے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر رہتی ہے، اوپر ہم تھوڑا سا کھرچ دیتے ہیں تاکہ اس کا فوٹو جو ہے مجروح ہو جائے، اس کی تصویر نہ دکھے۔ کیونکہ تصویر سے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، دوسرے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کا سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی ہم شو پیس وغیرہ لاتے ہیں تو اس کو عزت ہی کی جگہ رکھتے ہیں نا، تو جتنے عزت کی جگہ تصویر رکھی ہوگی اتنی زیادہ کراہت نماز میں ہو، چاہے وہ آگے ہو، چاہے پیچھے ہو، چاہے دائیں ہو، چاہے بائیں ہو، چاہے اوپر ہو، چاہے نیچے ہو۔ تو اب ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں لیکن اس کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہاں تصویر رکھی ہے، اور نماز جو ان کی مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نوٹ بک وغیرہ آتے ہیں، نوٹ بک وغیرہ آتی، کتابیں آتی ہے اور پیپر وغیرہ آتے ہیں، اس کے اوپر بھی ویسے رہتے ہوئے تو جو پیپر وغیرہ آتے ہیں اخبار وغیرہ کے نا، تو اس کو آپ یا تو نکال کے پھینک دیں، اور اگر اس کو کوئی پھینکتا بھی ہے گھر میں تو کہیں ذلت کی جگہ پہ پھینکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کو اگر آپ سنبھال کے رکھتے ہیں کسی وجہ سے تو اس کو پردے میں رکھیں کہ تاکہ تصویر ظاہر نہ ہو۔ حضرت امام ابو داؤد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے۔ ایک کافر کا مردہ، دوسرا خلوق، تیسرا جنوب۔ خلوق میں لتھڑا ہوا، یہ ایک قسم کی خوشبو زعفران سے بنائی جاتی ہے، وہ خوشبو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور اب خیر وہ ملتی بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا جنوب، کہ جس پر غسل فرض ہو اس کے قریب فرشتے نہیں جاتے ہیں مگر یہ کہ وضو کر لیں، کہ جیسا میں نے بتایا کہ اگر آدمی نہ نہا سکے اس وقت تو کم از کم وضو کے جیسا ہاتھ منہ دھو لے، پھر سوئے یا پھر کھانا کھائے۔ کیونکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے گھر میں ایک تو بے برکتی آتی ہے، بلائیں آتی ہیں، اور گھر میں اتفاق نہیں رہتا۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے گھر میں ہمیشہ اس کا جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہائے، یعنی جمعہ کے دن نہانے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کو دیا ہے۔ یہ تو احادیث تھی غسل کے متعلق جو میں نے پڑھی، پہلے 3 آیتیں قرآن کی اور اس کے بعد یہ احادیث مبارکہ تھی۔ اب غسل کے مسائل جو ہے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ غسل فرض ہونے کے اسباب تو بعد میں لکھے جائیں گے کہ غسل کب کب فرض ہوتا ہے، پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں غسل کے 3 جزء ہیں۔ کتنے ہیں؟ اگر ان میں سے ایک میں بھی کمی ہوئی، ایک میں بھی
یہ نہیں کہ ایک نہیں ہوا، اس میں ہوا تو لیکن کمی ہو گئی، تو غسل نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہو کہ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، وہی 3 جو 3 جز ہیں غسل کے، وہ تینوں فرض ہیں۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غسل کے لیے 3 باتیں فرض ہیں۔ ایک تو کلی کرنا، اور کلی کیسے کرے کہ منہ کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، جیسے ہم نے اسے لیا پانی، اس کو کلی نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ کلی سے کہتے ہیں کہ زبان کے جڑ اور حلق کے کنارے تک اچھے سے پانی پہنچ جائے، یعنی اسے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، اس کو کلی کہتے ہیں۔ اور یہ غسل میں کیا ہے؟ وضو میں سنت ہے مگر غسل میں فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہیں ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور دانتوں کی کھڑکیوں میں، یعنی 2 دانتوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے، زبان کی ہر کروٹ اور حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ یہ نہیں کہ ایسے 3 بار کر لیا ہو گئی کلی، نہیں، خوب اچھے سے روان کے نیچے، ادھر سب طرف جو ہے پانی بہنا چاہیے۔ یہ پہلا فرض ہے کیا؟ کلی کرنا۔ اب ابھی یہ کلی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور آج اسی پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے، اگر جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو۔ مثلا پان کھائے تھے یا سینگ دانہ کھائے، سینگ دانے کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ اکثر دانتوں کے بیچ ایسے چپک جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا چھڑانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو چھڑانے سے نقصان ہوگا، دانتوں کا یا مسوڑوں کا، یا خون بہنے لگے گا یا اور کوئی نقصان ہوگا، اب جیسے یہ جو دانتوں کی کائیاں ہیں ان کو تو چھڑا نہیں سکتے، تو یہ معاف ہے، لیکن جو چھڑانے کی چیزیں ہوں انہیں چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، گوشت کے ریشے دانتوں میں اگر پھنسے ہیں تو اس کا نکالنا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتیں جو مسی لگاتی ہیں تو ان کے دانتوں کے بیچ میں مسی کی ریخیں رہ جاتی ہیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اگر ایسا کچھ لگا ہے تو معاف ہے، اور اگر چھڑانے جیسا ہے تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، کیونکہ اب آپ اس تار کو یا مسالے کو تو نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، اور اگر اکھاڑیں گے تو پھر اندر سے خون بہنا شروع ہوگا، نقصان دے گا، تو یہ معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں معلوم ہونے کے بعد اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ پہلا فرض تھا غسل کا کلی، اور اس کلی کے لیے اتنی تفصیل بتائی گئی ہے کہ کلی کیسے کی جائے اور کس طرح کی جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب
چلیے 2 لائنیں اس کو بھی سن لیجئے. یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا. ناک کے اندر سوکھی ہوئی ریٹھ تھی تو اس کا چھڑانا فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لیتے ہیں پانی، ایسے کر لیتے ہیں، ہے نا، ایسے لے پانی، اسے کر لی. نہیں، یہ جہاں تک ناک دبتی ہے، جہاں تک یہ نرم ہڈی ہے، یہ دیکھیے یہاں اوپر نہیں دب رہی ہے، یہاں تک دب رہی ہے نا، تو یہ جہاں تک دب رہی ہے وہاں تک نرم ہڈی ہے. یہاں تک پانی پہنچانا اور یہاں تک ناک کے جتنے بال ہیں ان سب پر پانی بہنا یہ ضروری ہے. تو پانی کو صرف ایسے نہیں لگائیں گے، پانی کو سونگھ کر، جیسے سونگتے نہیں ہیں تو بہت تیز نہ سونگیں کہ پانی دماغ پہ پہنچ جائے، بلکہ آرام سے کہ یہاں تک پانی آ جائے، پھر اس سے جو ہے اچھے سے صاف کر لیں، پھر جو ہے پانی بہائیں کہ تاکہ پانی جو ہے وہ جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پہنچ جائے. بلاغ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے. پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں. یہ جو عورتیں ناک وغیرہ چھڑاتی ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 2 فرض غسل کے آپ نے سنے. 3 بھی لے لو حضرت، مکمل ہو جاتا. 3 لمبا، یہاں سے یہاں تک. اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں. یہ پورا ایک ورق ہے. اور حدیثیں آپ نے سنی جن احادیث میں بہت سارے مسئلے واضح ہیں، اور حضور صدر الشریعہ کی یہی شان ہے کہ جتنے مسائل آپ نے بیان کیے ہیں ان کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث ضرور لائیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہر مسئلے کو حدیث رسول کے مطابق بیان فرمایا. آج کل ایک فرقہ ہے اہل حدیث، اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث پہ تو ہم عمل کرتے ہیں. یہ مقلد لوگ امام اعظم کی بات پہ عمل کرتے ہیں، ہم رسول کی بات پہ عمل کرتے ہیں، تو رسول کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم نے جتنی باتیں بیان فرمائیں وہ سب حدیث رسول کے مطابق ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے احادیث مبارکہ جو سنی ہے نا، کسی میں ہاتھ دھونے کی بات ہے، کسی میں کوئی، کسی میں کچھ، اور یہ ساری باتیں جو احادیث میں مذکور ہیں انہی حدیثوں سے مسئلہ نکال کر بتایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ان کے شاگرد ہوتے ہوئے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان مسئلوں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا، مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بڑا احسان فرمایا کہ جتنے مسئلے بتائے ان مسئلوں کے مطابق احادیث بھی لے کر آئے، کہ تاکہ اس بہار شریعت کو پڑھنے والا، اس کتاب کو پڑھنے والا اگر کوئی مسئلہ بتائے اور کوئی غیر مقلد اگر کہے کہ حدیث میں نہیں ہے تو وہ فوراً یہاں سے حدیث پیش کر دے کہ یہ دیکھو یہ حدیث رسول موجود ہے، ہمارے امام نے جو بھی مسئلہ بتایا ہے وہ حدیث رسول کے مطابق بتایا ہے. اور یہی کمال ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر، حضور صدر الشریعہ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ اس کے لیے کتنی کتابیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں پہلے کہ کہاں سے میں اس مسئلے کے لیے حدیث لاؤں، مگر حضرت نے کتنی آسانی فرما دی. کوئی حدیث ابو داؤد کی ہے، کوئی مسلم کی ہے، کوئی بیہقی کی ہے، کوئی دارقطنی کی ہے، کوئی جو ہے اور کسی کتاب کی ہے، کوئی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، لیکن ان تمام حدیثوں کو آپ نے ایک جگہ جمع فرما دیا. دیکھیے معجم الاوسط کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہیں موطا شریف کی حدیث ہے.
اور اکثر حدیثیں فقہ حنفی کی جو لائے ہیں وہ بخاری سے لائے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ غیر مقلدین اکثر کہتے ہیں بخاری میں یہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ فقہ حنفی کی اکثر حدیثیں بخاری میں موجود ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اور یہ کام کیا حضور صدر الشریعہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے تربت پاک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ آج بھی ان کے مزار پاک سے خوشبو آتی ہے اور بڑا چین ملتا ہے۔ اسی لیے ایک میں اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ حضور صدر الشریعہ کے عرس کے دن کو سنی مدارس میں یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ آج ہندوستان کا جو سب سے بڑا مدرسہ جامعۃ الاشرفیہ ہے، اس کے بانی حضور حافظ ملت یہ شاگرد تھے حضور صدر الشریعہ کے، اور انہی حضور صدر الشریعہ کے شہزادے ہیں ممتاز الفقہا حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، جنہیں محدث کبیر کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح حدیث میں حضور صدر الشریعہ کو مہارت حاصل تھی، اسی طرح ان کے شہزادے حضور محدث، اسی لیے ان کو محدث کبیر کہتے ہیں، بڑے محدث، کہ کوئی حدیث آپ سامنے رکھیے وہ پورے سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم سب نے سنی، اور تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ ہم نے سنے، اور جو مسائل شرعیہ ہم نے سیکھے، الہ العالمین تو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور مولا ان احادیث کو اور ان مسائل کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو شرح صدر عطا فرما، علم دین سیکھنے پر جو جو بشارتیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں مولا تو ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو اس محفل علم دین کے صدق و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم